قرآن پاک میں یقین کے 3 لیولز ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ایک اس کا کانسیپچول ورژن ہے جو ہماری سوچوں کے اندر رہتا ہے۔ یقین کی سیڑھیاں کیسے چڑھی جا سکتی؟ دو چیزیں آپ کے لیے بحیثیت مسلمان سمجھنا ضروری ہے۔ دو چیزیں آپ کی، ایک مسلمان کی خلق، انسان کی خلق نہیں، مسلمان کی خلق ضروری ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں لینا، دو نور لینا بہت ضروری ہے۔ ایک ایمان کا نور اور ایک یقین کا نور، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو پہلے نمبر پہ بہت ضروری نور ہے، جو اللہ تعالیٰ سے لینا ضروری ہے، وہ ایمان کا نور ہے۔ یہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نور جو اللہ تعالیٰ سے لینا ضروری ہے، وہ یقین کا نور ہے۔ یہ ضروری ہے۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ سمجھیں۔ انسان کو ایمان کا نور لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یقین کا نور لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمان جد و جہد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، یہ سارے وہ ایفرٹس کرتا ہے اس کوشش میں کہ وہ مسلمان کے لیول سے نکل کے مومن کے لیول پہ چلا جائے، مسلمان کے لیول سے نکل کے مومن کے لیول پہ چلا جائے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں یقین کا نور ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، انٹرنل، اندر سے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ہوا کے قریب رکھا ہے، آپ کے پھیپھڑے ہیں نا سینے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ہوا کے قریب رکھا ہے۔ جب آپ گوشت کو ہوا میں رکھتے ہیں تو وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کا نور نرم ہوتا ہے، تو یہ دل کو نرم رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو پانی میں رکھا ہے۔ آپ کا جو اسکل ہے نا، اس میں بالکل ایک باریک سی تہ پانی کی ہوتی ہے، اس میں دماغ ہوتا ہے۔ گوشت کو اگر آپ پانی میں رکھیں گے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یقین کا نور سخت ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا دماغ ہے یہ نرمی کی طرف مائل ہے، شک کی طرف مائل ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شک کی طرف مائل ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پانی میں، یہ ہر وقت نرمی کی طرف مائل ہے۔ یقین کا نور سخت ہوتا ہے، یہ دماغ کو سخت کر دیتا ہے۔ مومن کی حکمت سخت ہوتی ہے، مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور حکمت سخت ہوتی ہے، وہ فیصلے کا سخت ہوتا ہے۔ جب فیصلہ کرتا ہے تو پکا فیصلہ کرتا ہے، پھر اس پہ پھر شک نہیں کرتا، پھر وہ کر گزرتا ہے۔ تو جو انسان ہوتا ہے اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کا شعور، عقل، شکوک و شبہات اور ڈاؤٹ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت نہیں ہوتی، اور اس کی جو عقل ہے، اس کا جو علم ہے، وہ شک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، اس کا دل نرمی کی طرف مائل ہوتا ہے اور دماغ سختی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا ایمان اس کے دل میں اور کس لیول کا نور اس کے دماغ میں۔ تو اگر ایمان کامل دل میں ہوگا تو بہت نرم ہوگا، اور اگر یقین کامل دماغ میں ہوگا تو بہت سخت ہوگا، فیصلوں میں سخت ہوگا۔ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لے گا تو وہ فیصلہ اٹل ہوگا۔ تو یہ یقین اور ایمان کی بات ہے۔
اب آپ نے جو درجات کی بات کی، تو علم الیقین یہ پہلی سٹیج ہے. اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب سے پہلی اس کی سٹیج ہے کہ آپ ایسا علم اپنے اندر جمع کریں، یعنی کہ قرآن کا علم اپنے اندر ایسا علم جمع کریں جس پہ آپ کو کوئی شک نہ ہو. اب یہ جو تم پڑھتے ہو اکثر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی کہ شک نہیں ہے اس کتاب، اس کا وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں شک سے نکلنا ضروری ہے؟ شک سے نکلنا ضروری ہے فیصلے کرنے کے لیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. فیصلے کرنے کے لیے شک نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں حق پر ہوں. سمجھ گئے نا میری بات؟ تو یہ اس کی جو سٹیج ہے یہ علم الیقین ہے کہ ایسا علم آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اس پر آپ کو پکا یقین ہو. آپ نے کہا یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، رائٹ؟ اور مسلمان اس کی تگ و دو میں ہی رہتا ہے کہ یہ دونوں انوار اس کو کون ملیں. سا مسلمان؟ مطلب آپ نے کہا کہ جو عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ مومن کی طرف جائے گا. جب قرآن آیا تھا اس وقت لوگ کوشش کرتے تھے، اس کے بعد بھی جب تک قرآن کی سمجھ تھی اس وقت کوشش کرتے تھے. اب تو یہ لوگوں کو ان کے مطلب ہی نہیں پتہ. اسی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات کیا ہے کہ اب ہمارے لیے یہ الفاظ ہیں نا. اب فرض کریں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے یقین سکھائیں. اب یقین کی جو کیفیت ہے میرے اندر، میں اس کو ڈسپلن میں اس کو عمل میں کیسے لاؤں پریکٹیکلی؟ یقین کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے دینی ہے. ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، یقین بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اچھا، علم بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں آپ کو دے رہا ہوں. میں تو جو مجھے دیا میں وہی بانٹ سکتا ہوں نا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان لائے، یہ جو لفظ ہے لانے کا، اور یقین کا ایک یقین آتا ہے. یہ دیکھو، یہ وربل بات ہے. ایمان لاتے نہیں ہے، ایمان آپ لا نہیں سکتے. کوئی دیگ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہوا ہے، آپ وہاں گئے وہاں سے لے آئے. سمجھ گئے؟ ایمان اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. آپ کی سینسٹیوٹی پر ہے، کہ حساسیت پر ہے، آپ کی لطافت پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا، ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سینسٹیو سی بات بتاتا ہوں، اب ذرا بڑا سٹل ہو کے سمجھیں. یہ جس کو نہیں آپ کہتے کہ یار مجھے یہ ریئلائز ہوا، بولتے ہیں نا. جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ جو سینس آف ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، وہ ایمان ہوتا ہے. جب وہ صرف مینٹلی کنونس ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف مسلمان ہوتے ہیں. جب آپ کو ریئلائزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ ایمان ہے. یہ ایمان کی مطلب سمجھے بہت تھوڑا سا ایمان آپ کے دل میں داخل ہو، آپ کو ایک ریئلائزیشن ہو. سمجھ گئے؟ اگر ایمان اللہ زیادہ آپ نے رمضان رکھا ہے، بہت اچھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ ہو سکتا ہے ایک فیلنگ ہو، ایک ایونٹ ہو، آپ کو لگے جیسے آپ کا سینہ پھول گیا، جیسے آپ کا دل پھول گیا. سمجھ گئے؟ اور ایمان سویٹ ہے. اگر اتنا پھیلا ہے نا آپ کے جسم میں، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے اندر، تو وہ اتنا پھیلا ہے آپ کے اندر کہ آپ کے حلق تک آیا ہے، تو وہ باقاعدہ آپ کو میٹھا محسوس ہوگا. ایمان بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن ہے نور ہے. اور جب یقین آپ کے دماغ میں جائے گا تو آپ کی آنکھیں بھی تیز ہو جائیں گی، آپ کے کان بھی تیز ہو جائیں گے، آپ کی سینس آف اسمیل بھی تیز ہو جائے گی. آپ کے اندر سے شک ختم ہو جائیں گے. یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جس لیکچر میں جو سوچوں کی باتیں کر رہے تھے، وہ سوچیں کم ہو جائیں گی. شیطان بہت زیادہ ڈرتا ہے صاحب یقین سے، بہت زیادہ.
سمجھ لو، ایسے سمجھ لو کہ شیطان کی چھیڑ ہے یقین. اس کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں انسان کے، مسلمان کے دل میں سے قرآن کے لیے شک نکل گیا تو کیا ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ زندگی میں کبھی کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اسلامی اسکالر یہ، اسلامی اسکالر وہ، اسلامی اسکالر وہ، آپ زندگی میں کبھی کسی ایسے بندے سے نہ ملے ہیں نہ کبھی ملیں گے جس کو قرآن پر مکمل طور پر یقین اور شک نہیں ہے. نہیں ملیں گے. اتنا مشکل کام ہے یہ. اس لیے شیطان کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پر کامل یقین آ گیا تو کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی، اسی لیے الف لام میم کے فوراً بعد کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر سے، آپ کے پورے جسم وجود کے اندر سے ہر قسم کا اس کتاب کے بارے میں شک نکل جائے. پھر آپ اندر سے مکمل طور پہ صاحب قرآن ہیں. تو بس اگر آپ اندر سے مکمل طور پہ صاحب قرآن ہیں تو آپ زمین پر بہت بڑی طاقت ہیں. ایمان کی تو جو نیچر ہے وہ تو گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے، اسی طرح یقین ہے. اسی طرح یقین بھی ہے. ہاں. تو جب یہ کمزور حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح درجات آپ نے بتایا کہ یہ بات آگے بڑھتی ہے، تو فرض کریں ایمان ہے اگر کمزور ہے تو اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھو میرے چھوٹے بھائی، ایک چیز میرے سے سیکھ لو. صبح اٹھو، تمہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہ یاد ہو، اور جب رات کو سو تو تمہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہ یاد ہو، اور اس کے بیچ میں جب بھی تم جاگے ہوئے ہو تمہیں صرف اللہ یاد ہو اور کچھ بھی نہ یاد ہو. یہ سارا جو ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا علم ہے. ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے، یہ میرا نہیں ہے. یہ میرا نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. میں نہیں، یہ آپ نے کتنا کم میرے منہ سے سنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. میرے لیے اسلام کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. میرے لیے اسلام ایک علم ہے جو میں نے اللہ سے حاصل کرنا ہے. میں نے کسی کو نہیں جا کے کہنا میں مسلمان ہوں، کسی کو بھی نہیں. میں نے کسی کو جا کے اسلام کی اچھائیاں بھی نہیں بتانی. آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ لوگوں کو ملنے سے پہلے میں ایک انٹروورٹ قسم کی زندگی گزارتا تھا، اور اس میں راضی تھا، خوش تھا، راضی برضا تھا. میرا شوق علم حاصل کرنا ہے. مجھے اس کو پھیلانے میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ میں آج بھی اپنے آپ کو جاہل تصور کرتا ہوں. میں آج بھی اللہ تعالیٰ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور جو وہ مجھے سکھاتا ہے میں اس کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. میرے لیے دین کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. میں نے کسی سے کوئی ٹرافی نہیں لینی اس کے بارے میں. میں نے کسی کو بتا کے اترانا نہیں ہے. میں نے کسی کو بتا کے یہ نہیں بتانا کہ مجھے اتنا زیادہ پتہ ہے. آپ کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پہلے کانسیپٹ سمجھے. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک اس کے ساتھ اٹیچڈ آئیڈینٹی ہے. انفارچونیٹلی ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جس میں اس آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا ہوا علم ختم ہو گیا. ہم جب صحابیوں کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں تو ان کے لیے مسلمان ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی. ان کے لیے علم ہونا اسلام کا یہ بہت بڑی بات تھی.
علم ہونا اسلام کا کہ اللہ سورج کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ چاند کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ بروج کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ آدم اور حوا کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اسلام ہے۔ ان کے لیے عبادت کوئی عجیب بات نہیں تھی، وہ تو کعبہ میں ہر قسم کا مذہب جا کے عبادت کر رہا تھا، سارے کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے تھے۔ ان کے لیے فجر کی نماز کوئی کمال نہیں تھا۔ آپ اصل میں آپ کی شعور سے نکل گیا ہے کہ اصل میں اسلام تھا کیا، علم تھا، قرآن تھا یہ، اور قرآن کا علم اسلام تھا۔ قرآن کی تلاوت، وہ لوگ جو تلاوت کرتے تھے ان کی تو زبان تھی نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے ان کیفیات کی کہ موسیٰ نے یہ کہا اور فرعون نے یہ کہا اور اس طرح کے سوال کا جواب یہ ہے جو اللہ دے رہا ہے، وہ ایسے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ہی کرسچنز بھی سجدے کر رہے ہوتے تھے، کرسچنز بھی اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے، اپنی کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے، مسلمان بھی اپنی کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے، یہودی بھی عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ علم تھا جس کی لڑائی تھی۔ اب آپ لوگوں سے علم ختم ہو گیا نا، تو کپڑے امپورٹنٹ ہو گئے، پگڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، داڑیاں امپورٹنٹ ہو گئی۔ ان کے لیے یہ میٹر ہی نہیں تھا، ایسے ہی رہتے تھے سارے کے سارے۔ کرسچنز بھی داڑیاں رکھتے تھے، مسلمان بھی داڑیاں رکھتے تھے۔ عربی اسلام سے پہلے بھی عورتیں پردہ کرتی تھی۔ عربوں میں مکمل طور پہ ایک ولگر عورت کس طرح کے کپڑے پہنے گی اور ایک شائستہ عورت کس طرح کے کپڑے پہنے گی، یہ مسلمانوں سے پہلے کا رواج تھا۔ جیسے آج بھی یورپ میں تو کوئی اسلام نہیں ہے نا، وہاں بھی اس عورت نے ولگر کپڑے پہنے ہوئے اور اس عورت نے اچھے ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے، پورا ان کو سمجھ ہے اس بات کی۔ وہاں آج بھی اچھے گھرانے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہر جگہ تھا۔ تو آج اسلام کا جو علم ہے وہ آپ سے چلا گیا، علم چلا گیا۔ تو جب علم ہی چلا گیا تو علم الیقین کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کو قرآن کے علم پر یقین چاہیے تو وہ علم ہوگا تو یقین ہوگا نا۔ اب آپ آرٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اپنے آرٹ سے ریلیٹڈ، آپ کو ان پر یقین ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی کاغذ، یہ دیکھو میں نے 20 سال یہ علم ادھر ایسٹ یونیورسٹی سے ادھر سے حاصل کیا، یہ ڈگری دیکھو، کتنے کانفیڈنٹلی بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں۔ اسلام کا کیا علم ہے آپ کے پاس؟ قرآن آپ نے بات ترجمہ کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے کیا پڑھا، مجھے بھی پتہ ہے آپ نے کیا پڑھا، آپ کو علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا۔ اچھا ہاں جی میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا، ان کی باتوں میں جو قرآن میں فہم ہے اور فراست ہے اس کا دور دور سے بندے سے لینا دینے نہیں ہوتا۔ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے علم پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب 90% تو بھی یاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 99% یاد بھی نہیں ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی سبجیکٹ میں فیل ہوا۔ یعنی کہ اس کو کوئی اس کی کیفیات کی سمجھ نہیں آئی، اس نے بس ایک کہانی کی طرح اس کو پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ لوگوں کی اتنی کم ملاقات ہوتی ہے بردبار لوگوں سے، صابر لوگوں سے، شائستہ لوگوں سے۔ میں گڈ سٹیزنس کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ بہادر لوگوں سے، سخی لوگوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کی اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ جن کی نیچر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک علم ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو بنایا کیسا ہے، ایک ہے آپ نے اللہ سے سیکھا کیا ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں۔ اب ایک عورت ہے نا، ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں نرم مزاج ہے نا، مور اور لیس نرم مزاج ہے، تو اللہ نے عورت کو بنایا ایسے کہ وہ نرم مزاج ہے، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اب اس کے پاس علم کتنا ہے اللہ کا، کہ اس نے اللہ سے سیکھا کیا ہے۔
وہ بہت کم ہے. ہمارے کلچر میں آپ کو یہ بات عام نظر آتی ہے. ہم اچھے لوگ ہیں, ہم برے لوگ نہیں ہیں. پاکستان جو ایریا ہے یہ اچھے لوگ ہیں, اللہ نے بنائے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کو یہ اچھے مسلمان ہیں تو یہ بات نہیں ہے. اس لیے آپ کو کتنے کوتاہیاں ہر جگہ آپ کو کوتاہیاں اور نقص نظر آ رہے ہوتے. دونوں باتوں میں فرق سمجھ آئے؟ بس یہ فرق ہے. ایک شخص ہے وہ یہاں پہ جس بھی سرکمسٹانس کے اندر ہے وہ اس رستے پہ چلنا چاہتا ہے. اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں قرآن کا علم حاصل کرتا ہوں, اس کے سامنے ایک ہمارا ایک مولوی ٹائپ کا ایک عالم نظر آتا ہے, وہ کہتا ہے یار اگر اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے تو یہ تو اس کو نہیں ہینڈل کر پایا, یہ تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا, وہ کرے کیا؟ مطلب دیکھیں عالم ایک بہت غلط مثال ہے. عالم ایک بہت غلط مثال ہے. اسلام میں عالم کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے عالم؟ جن لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے ادھر کہیں عالم لکھا ہوا ہے؟ صدیق لکھا ہوا ہے, شہید لکھا ہوا ہے, عالم لکھا ہوا ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے آپ عالم بننے کی کوشش کریں؟ کس نے کہا آپ کو؟ میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں عالم بنوں. یہ تو دنیا کی ایک ڈگری ہے جس کی ضرورت ہے فقہ میں وغیرہ وغیرہ میں, لوگوں کے فیصلے کرانے میں. مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیوں مجھے ان کی مثال دی؟ دیکھیے میں تو سوال یہاں سے کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ایک رستہ ڈھونڈنا چاہ رہا ارے ہے اللہ تک, بھائی آپ کو تقویٰ کی ضرورت ہے. تقویٰ مسجد میں پڑھایا جا سکتا, تقویٰ مدرسے میں پڑھایا جا سکتا ہے. تقویٰ کی مجھے ایک ڈگری دے گا؟ تقویٰ کی ڈگری مجھے اللہ نے دینی ہے. کون سا انسان ہے مجھے تقویٰ کی ڈگری دے سکتا ہے؟ نام بتاؤ مجھے اس کا, نام بتاؤ مجھے اس کا, میں اس کو اس کے عرش سے نیچے اتاروں. کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بات شروع ہوئی تھی ایمان سے اور یقین سے. آپ نے کہا کہ ایمان اور یقین کیا میں نے کہا تھا آپ کو؟ اللہ نے دینے, اللہ نے دینے, بندے نے تھوڑی دینے. اسی لیے تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ عالم بننے کا کیوں شوق ہے بھائی آپ کو؟ آپ کیوں اپنے جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آیتیں اور حدیثیں, آپ کو عالم بننے کا شوق کیوں ہے؟ آپ کو مجاہد بننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ آپ کو صدیق بننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے, آپ کو صدیق بننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی زمین پہ کوئی عزت نہیں ہے, اس لیے. دنیا داری میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس لیے. آپ کو نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے, آپ کو عالم بننا ہے. کیونکہ اس میں بھاشن چلیں گے, 300 لوگ سامنے بیٹھیں گے, آپ کے علم کی واہ واہ ہوگی. آپ کو عالم بننا ہے, آپ صدیق نہیں بننا چاہتے. جو درجہ اللہ دیتا ہے وہ نہیں چاہیے آپ کو. بس یہی تو میں کہتا ہوں, اور میں کیا کہتا ہوں. صدیق بننے کے لیے تو مجھے نہ کسی مدرسے میں جانا ہے, نہ کہیں جانا ہے, نہ کہیں جانا ہے, نہ عجیب و غریب کپڑے پہننے, کچھ بھی نہیں کرنا. بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے, اللہ کے لیے سچ بولنا ہے, ایک سچی زندگی گزارنی ہے, ایک ایماندار زندگی گزارنی ہے, ایک آنیسٹ زندگی گزارنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کی تمنا رکھنی ہے دل میں, بس. کون انسان مجھے صدیق کا درجہ دے سکتا ہے؟ کون سا مدرسہ مجھے صدیق کا درجہ دے سکتا ہے؟ کون سا مدرسہ صدیق کے درجے کی پی ایچ ڈی کراتا ہے؟ عالم کہاں سے آ گیا آپ کے لیے؟ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. فقہ, ایک شریعت, فقہ شرع ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. آپ کی کہاں سے ضرورت آ گئی ہے؟ لیکن جب اب وہی والی بات آ گئی نا کہ دیکھیں کہ اگر میرے میں پاس نے علم یہی نہیں ہے,
ایک سیدھی سیدھی بات ہے. دیکھیں میں تو رستہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے علم ضروری ہے. میں نے تو کتنی دفعہ، میں ہر دفعہ آپ کو کیا کہتا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں سچ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں کہتا ہوں سچ 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 سچ؟ 2 چیزیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، قرآن شریف میں. ایک آپ کو بتاتا ہے صدیق، نبی کے بعد میرے پاس سب سے بڑا درجے والا بندہ صدیق ہے. ایک آپ کو کہتا ہوں سچ، سچ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو، یہی کہتا ہوں نا. دوسری چیز آپ کو کیا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ شیطان نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. ایسے ہی بولا نا اس نے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن میرے مخلص بندے کو تو نہیں قابو کر سکے. تو آپ کو دوسری چیز آپ کو کیا کہتا ہوں، خلوص. ایک کہتا ہوں سچے ہو جاؤ، ایک کہتا ہوں خلوص، مخلص ہو جاؤ. میں آپ کو دیکھیں آفر کیا کر رہا ہوں، انبیاء کے بعد کا سب سے بڑا درجہ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مخلص بندہ نہیں تجھے دیتا. شیطان سے آزادی. شیطان سے آزادی، 2 چیزیں میں آفر کرتا ہوں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ہر لیکچر میں. نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اور شیطان سے آزادی. سچ بولو اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاؤ. سچ بولو اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاؤ. تو قرآن میں سے اور قرآن کے علم میں سے اور کون سا درجہ آپ نے نکالنا ہے اس کے بعد؟ اور کون سا درجہ نکالنا ہے؟ تو آپ کو آج تک ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا ٹیچر آپ کو آفر کیا کرتا ہے. آفر کیا کر رہا ہے؟ تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے نبوت کے بعد کا سب سے بڑا درجہ لے لیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو، اس نے فرشتے کو کہا، وہ جو دائیں طرف بیٹھا، لکھ لو اس کا نام، یہ میرے پاس، زمین پر نہیں، میرے پاس، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ صدیق ہے. اور شیطان آیا اور تمہیں دیکھا اور تم سے مایوس ہو گیا اور کہا کہ ہاں میں تیرے پہ اب قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ تیرا خلوص اتنا پکا ہے کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صادر ہو گیا، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پیچھے کیا رہ گیا؟ دینی اور روحانی پوائنٹ آف ویو سے پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے عالم، یہ جو علوم ہے، ان کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کیا؟ کہ یہ جو جس کو ہم عالم، جو غلط مثال ہو گئی، جو کہ بیسکلی کہ جو جس کو ہم عالم سمجھتے ہیں، وہ تو ایک خول ہی اور ہے، اس کو تو سائڈ پہ ہال کر. کی نہیں، آپ پھر غلط بات کریں. اس کی ایک اپنی سپیس ہے. دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں، قرآن میں سارا جو علم ہے نا، یہ کیفیات کا علم، یہ اس اصطلاحوں کا علم نہیں ہے، یہ کیفیات کا علم ہے. ایک عالم آپ کو اصطلاح سمجھائے گا، مثال کے طور پہ سورہ کوثر کا مطلب کیا ہے، اصطلاح سمجھا دے گا. لیکن اگر سورہ کوثر پڑھ کے آپ کو لذت ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہی نہیں ہے. اصطلاحیں آپ کو ساری آتی ہیں، آپ کے دل نے کبھی سورہ کوثر کی تلاوت کی ہی نہیں. کبھی آپ نے سورہ کوثر اتنے دل سے پڑھی ہی نہیں کہ حوض کوثر کے پانی کی ٹھنڈک آپ کی ناکوں سے اندر گئی ہی نہیں. تو آپ کو سورہ کوثر کبھی پڑھی ہی نہیں، تو سمجھ ہی نہیں آئی.
تو قرآن کی تلاوت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کسی بہت اچھے حافظ سے جب آپ قاری سے جب آپ سنتے ہیں تو جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ کیفیت میں چھپا ہوا علم ہے سارے کا سارا. تو وہ تو کوئی عالم دنیا کا کوئی عالم وہ آپ کو سکھا نہیں سکتا کہ اس صورت میں یہ کیفیت پیدا کرو, اس صورت میں یہ کیفیت پیدا کرو, اس صورت میں یہ کیفیت پیدا کرو. یہ کوئی سکھا ہی نہیں سکتا. مطلب اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو خلوص ہے کہ میرے مخلص بندے کو تو قابو نہیں کر سکتا, اس خلوص کی مجھے کون زمین پہ سند دے گا؟ امام کعبہ دیں گے. اور یہ جو دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں ہے جو صدیق کا درجہ ہے, اس کی سند مجھے کون دے گا؟ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کدھر اس کی سند تلاش کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا دل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں. کس کے پاس جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ زمین پر وہ بندہ بتائے نا جس کے پاس جاؤں, جو کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم صدیق ہو, یا میں بتا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس تم مخلص ہو. کس کے پاس جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں بھائی آپ بتائیں؟ امام کعبہ کے پاس جاؤں؟ اچھا میں آپ کو دے سکتا ہوں, میں آپ کا ٹیچر ہوں, میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صدیق ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے پاس آپ مخلص ہیں. میں یہی پوچھنے والا تھا, کیا خلوص سیکھا جا سکتا ہے کسی سے؟ بالکل سیکھا جا سکتا ہے. کیسے؟ کسی کی مثال کو دیکھ کے. کسی کی مثال کو سن کے, کسی کی مثال کو محسوس کر کے. اسی کو سنت کہتے ہیں. اصل میں اس کو سنت کہتے ہیں. قرآن شریف میں کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ کو اندازہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کے اوپر مطلب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام ادیان کے ابو ہیں, والد ہیں. اس مقام کی آپ کو سمجھ ہے؟ اس مقام کی آپ کو سمجھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے دل کی طرف چلے تو یروشلم پہنچ گئے, اور جب اپنی ناف کی طرف چلے تو مکہ پہنچ گئے. ان کا بہت بڑا مقام ہے, مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب, مطلب ویسے تو تمام انبیاء کے ساتھ ہے نا, پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہے, لیکن ایک جو وہ مقام کہ میں رحمت للعالمین بھی تمہارے پاس تمہارے بچوں میں پیدا کروں گا, جو ایک عجیب سا رشتہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے نا, یہ بہت گہرے راز کی بات, بہت گہرے. تو آپ زمین پر دیکھ لیں کہ ابھی بھی دینی کشمکش ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں. باقی دنیا نوٹ کما رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, لیکن دین نور اور نار کا جو لڑائی ہے نا زمین پر, وہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام. آپ نے ان کے دل اور ناف کی بات کی. بس اس سے آگے نہیں, بہت میں نے بول دیا, کافی ہے. اشارہ کرنا ہوتا ہے نا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے کرتے ہیں,
کرتے ہیں نا, جگہ جگہ کہتے ہیں میں اپنی آیتیں نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. تو صرف میرا کام تو نہیں ہے نا نشانیاں کھولنا. آپ کھولیں نا, آپ بھی کھولیں نا, آپ بھی کھولیں نا, آپ بھی اس سفر پہ چلیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بتائے. تو سارا کچھ بولنا نہیں ہوتا, سارا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا مثال کے طور پہ میں سارا کچھ بول بھی دوں گا, آپ کے لیے تو کہانی ہے, اس کا فائدہ نہیں. جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ایمٹی کپ ہونا چاہیے, اس طرح ایمان اور یقین کے لیے بھی ایک سرٹن پری ریکوزٹ یا اپنے لیے تیاری یا اپنے آپ کو کیسا کرنا چاہیے تاکہ یہ ریسیو ہوں اور یقین ہمارا بڑھے. یقین کے لیے قرآن شریف پڑھا کرو اور اس پہ غور کیا کرو. غور کا مطلب ہوتا ہے بہت توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا جو دکھائی جا رہی ہو, جو دکھائی جا رہی ہو اس کو غور سے دیکھنا. یعنی کہ نہیں کہنا, حالانکہ نہیں کہنا, اگر نہیں کہنا, مگر نہیں کہنا, ججمنٹ کے ساتھ نہیں دیکھنا. وداؤٹ ججمنٹ, اپنے دل میں سے ججمنٹ کا پردہ پھاڑ کے بڑے اپنی پوری توجہ سے اس چیز کو اپنے اندر جذب کرنا. اس کو غور کہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں, اس کے مقابل میں اس کے آمنے سامنے دائیں بائیں کوئی اور بات آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف وہ آیت ہونی چاہیے جو آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے. یعنی کہ اس کو اپنی روح کے اندر جذب کریں کہ یہ ایسے ہی ہے, اس کی کیفیت کو جذب کریں کہ یہ ایسے ہی ہے. یہ سارا مکمل طور پہ اپنے اندر جذب کریں کہ یہ ایسے ہی ہے. اور باقی ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے, باقی ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی وجہ سے اس پیورٹی کو قائم رکھنے کے لیے یا اس پیورٹی سے قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تفسیر نہیں پڑھی. میں اسی لیے آپ کو مفہوم بتاتا رہتا ہوں. میں تفسیر نہیں کرتا, خود بھی نہیں کرتا. آپ لوگوں کو کھلا چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو وہ مطلب سمجھا جو ان کے لیے, میرا جو مطلب مجھے سمجھایا وہ میرے لیے. تو تم بھی تو مسلمان ہو نا, تو تمہارا بھی تو حصہ ہے نا قرآن شریف میں. اللہ تعالیٰ تم سے بھی بات کر رہا ہے نا, تو تمہیں بھی تو کچھ سکھائے گا نا. تو جب سارے مسلمانوں کو سکھائے گا, میں بھی مسلمان ہوں مجھے سکھائے گا, تم لوگ مسلمان ہو تمہیں سکھائے گا, کتنا علم پھیلے گا. میں ایویں تمہیں اپنے پیچھے چلاؤں, مجھے یہ مطلب پتہ ہے, مجھے یہ مطلب پتہ ہے, اچھا جی میں لکھ لوں گا اس کو, پھر تم سارے بھی وہی مطلب بولنا شروع کر دو. وہ مطلب میرے لیے, وہ مطلب میرے لیے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ پرسنل ہو کے, پرسنل یار جگر, جس کو سجدہ کر رہے ہو اور کتنا پرسنل ہونا ہے, وہ تمہیں سجدے سے بتا نہیں رہا کہ تمہیں کتنا پرسنل ہونا چاہیے میرے ساتھ. جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے قریب بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ امی ہے, نہ ابو ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ عالم ہے, نہ فاضل ہے, بتو ہے اور میں ہوں. پہنچ یہاں پہ. وہ کہہ رہا ہے پہنچو یہاں پہ.
میں زندگی میں سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک پرسنل سی بات ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اتنا خوش ہوا تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتا، جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. میں اتنا خوش ہوا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا یار گیم اوور ہو گئی، اگر میں اللہ کا ذکر کروں تو اللہ میرا ذکر کرے گا. تو بس میں نے اس آیت پر اس کو پورا جذب کر کے اس پر یقین کر لیا. تمہیں میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں. بس وہ خوشی پھر میرے سے کبھی ختم نہیں ہوئی. تو صرف وہ اللہ میرے قریب نہیں آیا جو کائنات کا مالک ہے، بلکہ اس کو جتنے لوگوں سے پیار تھا، جتنے لوگوں سے جو اس کے قریب کے لوگ ہیں، وہ سارے بھی میرے قریب آ گئے. مجھے سفر سمجھ آ گیا کہ یہ ایک رشتہ ہے اور اس کو ایسے ہی نبھانا ہے جیسے ہم زمین پہ رشتے نبھاتے ہیں. مجھے اللہ سے کوئی ٹافی نہیں چاہیے، میں اس کی مخلوق ہوں. مجھے اس سے ٹافی نہیں چاہیے، مجھے اسے گاڑیاں نہیں چاہیے، مجھے اسے بنگلے نہیں چاہیے، مجھے اسے رشتہ چاہیے. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ عیال اللہ ہے، یہ کمیونٹی ہے. تو بس مجھے ایک ہی شوق چڑھ گیا کہ میں نے اس اللہ کی کمیونٹی میں جانا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے یہاں سے رشتہ سمجھ آ گیا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رشتے کی طرف بلا رہا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ آئی قرآن سے کہ وہ ہمیں ایک رشتے کی طرف بلا رہا ہے. کہ تم نے ڈارون سے رشتہ بنانا ہے کہ تم نے میرے سے رشتہ بنانا ہے، تم نے آئنسٹائن سے رشتہ بنانا ہے کہ تم نے میرے سے رشتہ بنانا ہے. یہاں تک وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ سے، اگر وہ کفر پر ہیں، ان سے رشتہ بنانا ہے کہ میرے سے بنانا ہے. تو اس جملے سے مجھے یہ رشتہ سمجھ آیا. کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں جس نے مجھے چھوڑا نہ ہو سوائے اللہ کے. میں نے وہی پیار، وہی خدمت جو سیکھی نا اپنے ان دینی روحانی اکابرین سے، میں نے وہ بانٹا. لوگ آگے پیچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسا ساتھ رہتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بس سفر میں آہستہ آہستہ مخلوق کا قد چھوٹا ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کی کبریائی میری سمجھ میں بڑی ہوتی گئی. یہ سائملٹینیسلی سچ مچ میں ایسا ہی ہوتا ہے. مخلوق دور ہو جاتی ہے، جب جیسے جیسے اللہ قریب آتا ہے نا، مخلوق دور ہو جاتی ہے. دیکھو ایک بات بتاتا ہوں. تم لوگ کہتے ہو السلام علیکم، پھر آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام. ہم ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. اسلام آتا ہے، سلام آتا ہے نا، اور سلام چلا جاتا ہے. یہ ہمارا آپس کا رشتہ ہے. اللہ سلام ہے، وہ کبھی نہیں جاتا. مخلوق سے سلام آتا ہے تو سلام واپس جاتا ہے اور مخلوق چلی جاتی ہے. لیکن وہ جس کا نام سلام ہے،
اگر تم اس کے ساتھ ہو تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. آپ نے بھائی یقین کے ایک وہ پریکٹس بتائی کہ اس سے آپ ریڈی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پہ غور کریں اور اس کو مان لیں جیسے وہ ہے. ایمان کے لیے کیا پریپریشن ہو سکتی ہے؟ اللہ سے پیار کرو جیسا تم نے کسی اور سے نہیں کیا. اس کو یاد ایسے رکھو جیسا تم نے کسی اور کو کبھی یاد نہیں کیا. اس کے ایسے قریب رہو جیسا تم نے کبھی کسی کے قریب رہنے کا تصور نہیں کیا. باقی سب چلتا ہے. اس کے ساتھ ایسے رہو جیسا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کسی مخلوق کے ساتھ رہنا. اس کے ساتھ ایسے رہو. یار یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں اور بڑی سادہ سی اچھی بڑی سمپل پریکٹسز ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو مشکل کیوں ہوتی ہے. یہ مشکل بات ہے جو میں نے کہی. یہ بات سن کے اندر ایک خاموشی ہو جاتی ہے. تو بس اس خاموشی میں رہو. اس میں سے باہر کیوں نکلتے؟ اس میں سے باہر کیوں؟ کیا لذت ہے باہر؟ اس کے باہر کیا اللہ مجھے کافی نہیں ہونا چاہیے؟ حیران ہوتا ہوں میں، اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. حیرانگی والی بات ہے. علم اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں، اپنے دل کی گہرائی میں اپنے آپ سے پوچھو خلوص کے ساتھ. خلوص سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جس کو تم بھولو گے نہیں. اپنے دل کی گہرائی میں جا کے اپنا تجزیہ کرو، اپنا تزکیہ کرو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. وائی آر یو الائیو؟ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ تم حاصل کیا کرنا چاہ رہے اور کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ تو اگر اس میں تمہاری زندگی کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تمہیں نظر آئے کہ اندر سے بس ایک کعبہ ہے اور میں اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوں اور یہی میری زندگی ہے، تو اگر یہ تمہارے لیے کافی ہے تو بس ایک اچھی زندگی گزارو اور اللہ کو یاد کرو اور بس اس کعبہ کے گرد گھومتے جاؤ. اپنی زندگی کا محور اس نقطے کو بناؤ جہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. وہ جو تمہارے اندر کعبہ ہے اس کو ایسے سمجھو کہ یہ قرآن کا علم ہے اور میں اپنی سوچیں اس کے ارد گرد گھماتا رہوں گا اور بس انہی سوچوں پہ دن گزاروں گا، انہی سوچوں پہ فیصلے کروں گا. بس تمہیں سمجھ آ جائے گی.